بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو فیضان بٹ کا سلام۔ ناظرین، سب سے پہلے سیاست کی بات چھوڑیں، ہر چیز چھوڑیں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لاس نائک محمد محفوظ شہید کی، جنہیں نشان حیدر ملا تھا۔ آج ان کا 49واں جو یوم شہادت ہے وہ بہت عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستانی جو قوم ہے بالکل اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر ان کی بات کی جائے، لاس نائک کی بہت بہادر اور دلیر تھے۔ 25 اکتوبر 1945 کو یہ پنڈی کے گاؤں پنڈ ملکہ میں پیدا ہوئے، اور 1971 کی جو جنگ تھی اس میں وہ ڈپیوٹ تھی ان کی، جو 15 ریجمنٹ میں یہ تھے، ان کا تعلق 15 ریجمنٹ سے تھا، اور یہ بارڈر لاہور واگا بارڈر پر ان کی کمپنی موجود تھی، اور وہاں پر یہ انہوں نے شہادت نوش فرمائی۔ اور آج پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنے شہیدوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور یہ شہید ان کی جو جب بھی ان کی برسی منائی جاتی ہے، بیسیکلی ان کی شہادت منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم میں پھر جوش جاگے۔ جس طرح ہم نے جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم نے سارا ملک حاصل کر لیا تھا، آج تمام آسائشیں ہونے کے باوجود ملک چلانا بہت مشکل ہے۔ تو یہ شہادتیں منانے کا اصل مقصد جوش جگانا ہوتا ہے، وہ یاد تازہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ جتنے ہمارے شہید ہیں ان کی شہادت کو یاد کر کے، ان کے جذبے کو یاد کر کے، بہادری کو یاد کر کے، تو جو پاکستانی قوم ہے، اسپیشلی جو سیاستدان ہیں، وہ پاکستان کے لیے شہید ہونے کا جذبہ ضرور رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کرونا کی، تو کرونا کی جو سچویشن ہے وہ دن بدن بہت سپیڈ میں بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ کرونا وبا جو ہے اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے بہت سپیڈلی۔ اور اگر بات کریں اس سے جتنے بھی جاں بحق لوگ ہوئے، آج کی اگر بات کریں تو 90 سے زائد جو افراد ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں کرونا کا۔ لیکن پھر بھی پورے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں، آپ خود بھی دیکھیں تو آپ کے ارد گرد آپ کو نظر آئے گا لوگ ماسک کا یوز نہیں کر رہے، جو ایس او پیز ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ کب تک ہم ایس او پیز کو فالو نہیں کریں گے؟ کیا جب تک ہماری فیملی میں خدا نخواستہ، ہماری فیملی میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے دوستوں میں اگر کوئی کرونا سے جاتا ہے تو تب ہی ہم کیا ایس او پیز کو فالو کریں گے؟ ایٹ لیسٹ خوددارہ ہمیں ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے۔ سیاستدانوں کو فالو مت کریں، اپنی فیملی کو خود بچائیں۔ ہر بندہ اپنے گھر کا وزیر اعظم ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو سنبھالے اور دیکھے کہ اسے تھریٹس ہیں، وہ چاہے میڈیکلی ہیں یا باقی جتنے بھی تھریٹس ہیں، اسے ختم کریں، کسی کا ویٹ نہ کریں، کسی کی طرف نہ دیکھا جائے۔ اور ناظرین، اس کے بعد جو بہت تیز ہوا چل رہی تھی پی ڈی ایم کی جانب سے، اپوزیشن کی جانب سے، کہ استعفے دے دیے جائیں گے اور حکومت کو چلنے نہیں دیا جائے گا، ری الیکشن ہوں گے یہاں پر، اور جو عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس کو واپس لایا جائے گا، اور اس پر پاکستان پیپلز پارٹی بھی بہت متحرک نظر آ رہی ہے، فی الحال متحرک نظر آ رہی ہے اس چیز پر کہ وہ استعفے لے رہے ہیں۔ اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی بیان دے دیا کہ جی ہم سندھ حکومت قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تو صرف یہ کیا سیاسی بیان ہے کہ میاں نواز شریف و مولانا صاحب کو لگے کہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے؟ اور مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو مریم نواز صاحبہ کی جو سیاست ہے وہ بند گلی کی طرف جاتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ قریبی ذرائع سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کئی اس طرح کے سینئر ارکان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جنہوں نے انکار کر دیا ہے، جو انکاری ہیں کہ ہم نے استعفے نہیں دینے۔ اور جب بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو اس میں بھی واضح پیغام دیا گیا کہ استعفے نہیں دینے، یہ بالکل لاسٹ آپشن ہے، اور یہ لاسٹ آپشن کو ابھی یوز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ تو کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو جو ہیڈ کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کا علیحدہ بیانیہ، میاں شہباز شریف صاحب کا علیحدہ بیانیہ، اور اس پر ہم بات بھی کریں گے کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز باہر ہوتے یا حمزہ شہباز بھی ہوتے تو جتنے جلسوں میں مریم نواز صاحبہ گئی ہیں تو کیا ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے حمزہ شہباز بھی کھڑے ہوتے؟ تو اگر وہ کھڑے ہوتے تو تب ان کی سیاست کہاں پر جانی تھی؟ اور آج جب وہ جیل میں ہیں تو کیا ان کی سیاست بچ رہی ہے؟ ان کی جو ایگو ہے وہ بچ رہی ہے؟ اس پر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے۔ اور جو استعفوں کا جو جواب ہے، عمران خان کی گورنمنٹ نے بہت اچھی گگلی کرائی، اور انہوں نے کہا کہ جو سینٹ الیکشن ہے ایک تو شو آف ہینڈ اس میں استعمال کیا جائے گا، یہ آپشن کو لے کر آئیں گے، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اور 1 مہینہ پہلے الیکشنز کروائے جائیں گے، اور جس پہ اپوزیشن کو کافی تحفظات تھے، لیکن وہ خود بھی یہ کہتے ہیں، ایون مریم نواز صاحبہ کے خود کے یہ الفاظ ہیں کہ میں اس سے مطمئن ہوں اور یہ چیز ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے لوگوں کا پتہ چلے گا کہ وہ پارٹی کے ساتھ ہیں یا وہ ملے میں ہیں یا بارگیننگ کر رہے ہیں ووٹس کی۔ تو مان تو رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اور سینٹ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں اس میں اگر تو اپوزیشن استعفے دے دیتی ہے
مارچ میں انہوں نے الٹیمیٹم دیا کہ ہم مارچ میں اپوزیشن جتنی ہے وہ ساری استعفے دے دے گی، اور جو خان صاحب کی گورنمنٹ کی طرف سے گوگلی کرائی گئی وہ اب فیبرری میں الیکشنز ہوں گے سینٹ کے. تو اب اپوزیشن بھی پریشان ہے کہ اگر ہم ووٹ دے دیں گے تو اگر ہم استعفے دے دیں گے تو ہم سینٹ الیکشن میں کیا کریں گے، ہم سے کیا ہوگا، حکومت وقت آگے چلی جائے گی. تو ایک اچھی اسٹریٹجی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن اس کو سیاسی اسٹریٹجی کہہ سکتے ہیں. عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، عوام پر پھر پٹرول بم گرایا جا رہا ہے، عوام پر پھر مہنگائی کا پہاڑ گرایا جا رہا ہے، لیکن عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مریم نواز کا جو بیانی ہے اس سے نون لیگ بالکل علیحدہ ہمیں آہستہ آہستہ دکھائی دے رہی ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پر نہیں آ رہے، اور لاہور کا جو جلسہ تھا اس میں ایم پی ایز جتنے لاہور کے ہیں وہ اپنے ساتھ بندے ہی نہیں لائے ہوئے تھے، اور یہ صاف بات ہے. اور قریبی ذرائع سے جب ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے لوگ جلسے میں آئے تھے آلموسٹ 60 to 70% وہ مولانا صاحب کی پارٹی کے بندے تھے، ان کے فینس تھے، ان کے فالوورز تھے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی اور اسپیشلی پاکستان مسلم لیگ نون وہ اپنے کارکنان کو گھر سے باہر نکالنے میں ناکام رہے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح ہی رہا تو پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ دفن ہو جائے گا. تو اس پر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست دانوں کی ڈگریوں کو تو اکثر چیک کیا جاتا ہے، ایون لوگ مذاق بھی بناتے ہیں کہ جی آپ کی اگر جعلی ڈگری ہے تو آپ نے کہیں الیکشن میں تو نہیں جانا. لیکن اگر ہم سیاست دانوں سے ہٹ کے دوسری سائڈ پر آئیں تو پنجاب بار کے الیکشنز ہوئے تھے جس میں اچھی سیٹوں پر لوگ یہاں پر جیتے بھی، اور اس کے بعد جو کئی اس طرح کے گروپس ہیں جو پہلے کبھی سیاست میں ہمیں دکھائی نہیں دیے لیکن اب وہ ماشاءاللہ سیاست کا حصہ ہیں. پنجاب بار کونسل کی سیٹ ان کے پاس ہے. تو اب یہ پوچھا جائے گا کہ اب جو یہ نئی ٹیم آئی ہے یہ ریفارمز کیا لے کر آئے گی، کیا لوگوں کو کوئی فائدہ بھی ہوگا جو سائلین وہاں پر آتے ہیں، کئی سال ان کے کیس لٹکے رہتے ہیں، غریب بندے ہیں وہ پیسے نہیں دے پاتے، اور اس طرح کے بہت زیادہ کیسز ہیں. ایون اگر کسی نے قتل کیا وہ وکیل کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہاں جی میں نے قتل کیا لیکن آپ میرے سے فیس لیں اور مجھے بچا لیں. تو یہ جو وکالت ہے ہماری یہ کس طرف جاری، اس کے اوپر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے. ناظرین سب سے پہلے جو ہمارے گیسٹ ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں میں ان کو یہاں پہ انٹروڈکشن کرواتا ہوں. چلو سب سے پہلے ہمارے ون اینڈ اونلی سینئر ترین تجزیہ کار احسان بٹالوی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا. ساتھ حافظ صاحب ہیں، حافظ اسرار صاحب جو قانون دان اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں، بے شک جوان ہیں لیکن ان کی ماشاءاللہ جو سوچ اور ان کے کافی بزرگی اس کے اندر ہے، ان سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے. ان کے ساتھ ساتھ سینئر تجزیہ کار ہے جہاں زیب گوندل صاحب. سر آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا. میں بٹالی صاحب سر آپ کی طرف آتا ہوں. سر یہ جو سینٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس کی ہار ہوگی اور کس کے گلے میں ہار ہوگا؟ فیضان سب سے پہلے آپ نے ذکر کیا تھا لاست نائک محفوظ شہید کا. جی بالکل سر. میں اسی سے بات کرنی شروع چاہ رہا ہوں. بسم اللہ. کہ ہمارے قوم میں اس طرح کے جانثار جب تک موجود ہیں جی سر ہماری سرحدیں بھی محفوظ ہیں، ہماری عزتیں بھی محفوظ ہیں. بالکل. لیکن بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے کچھ بہت جعل ساز جنہیں اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں جو جی ہمارے وہ فراڈیے ڈاکو چور جی جو سیاست کے لبادے میں عوام کو بیوقوف بنانا ان کا مشغلہ بن چکا جی اور ملک لوٹ کے وہ کوئی دبئی بیٹھا ہے، کوئی لندن بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، وہ آج ان کا ایجنڈا صرف ایک ہے یہودی کے کہنے پہ اور ہندو کے کہنے پہ کہ پاکستان اس وقت تک محفوظ ہے جب تک فوج ان کی طاقتور ہے. بے شک. اور فوج ان کے دلوں میں گھر کرتی ہے عوام کے. جی ان کو فوج کو اس طرح خراب کرو، اس طرح بدنام کرو، اس طرح ان کے خلاف پروپیگنڈا کرو کہ لوگ خود ہی کہنا شروع کر دیں کہ فوج لوٹ گئی جی، فوج کھا گئی، فوج یہ. میں 2 دن پہلے ایک کوئی سابق ایم این اے تھے جنہوں نے بات شروع کی. جی میں یہ جو کہتے ہیں لمحہ فکریہ ایک سوچ دے کے جا رہا ہوں آپ کو کہ اس پہ بھی کبھی بات کیا کریں. کہتے ہیں جی کہ 37 سال فوج نے حکمرانی کی ہے پاکستان پہ. اگر میں یہ کہوں کہ 37 مہینے بھی نہیں کی تو یہ غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ایوب خان آیا تو چند مہینے بعد سیاستدان اس کے ساتھ تھے. بالکل. یا آیا تو پہلے دن سے سیاستدان اس کے ساتھ تھے. صحیح کہہ رہے ہیں.
भुट्टो साहब को इन्होंने जब अरेस्ट किया और उसके बाद मतलब मैं समझता हूँ ये सियासतदानों को खुदकशियां कर लेनी चाहिए थी, बिल्कुल डूब मरना चाहिए था शर्म से, बिल्कुल कि जब जियाउल हक ने ये कहा था कि आइन क्या है, चंद कागजों के टुकड़े, फिर उसके बाद अगला एक फिक्रा कहा था उससे कि ये जो सियासतदान अपने आप को कहते हैं, मैं आज एक आवाज दूंगा, ये दुम हिलाते चले आएंगे जी। दुम हिलाना किसके लिए इस्तेमाल होता है, पूरी कौम को पता है, आपको भी पता है, मुझे पता है, सबको पता है, बिल्कुल। और यही दुम हिलाते हुए 2 महीने बाद उसकी गोद में बैठे होते सारे, बिल्कुल। ये आज जो वहां से फौज के खिलाफ लंदन बैठा बकवास कर रहा है जी। सबसे पहला उसकी गोद में चढ़ने वाला यही था जिसका नाम नवाज शरीफ है। ठीक कह रहे हैं सर आप। तो ये जब तक फौज का एहतराम ये नहीं करेंगे उस वक्त समझ ले मुल्क से ये डाकू ये चोर खत्म नहीं हो सकते। बिल्कुल आप ठीक जब तक अजीज भट्टी जैसे शहीद मौजूद हैं, बिल्कुल, जब तक शरीफ जो वो भी जी बिल्कुल था शबीर शरीफ साहब जी, उस जैसी ये वो रूहें हैं बिल्कुल जिनके बारे में अल्लाह ने कहा कि इन्हें मुर्दा मत कहो, बिल्कुल, ये जिंदा है और तुम्हें नहीं पता मैंने कहां से रिस्क देता हूं। बिल्कुल, ये बेहया लोग इन लोगों के खिलाफ बोलते हैं, बेशरम लोग, बिल्कुल, जिनकी औलादें आपके साथ अपने बाप के सामने खड़ी हो जाती है कि हराम का पैसा तुमने लूट लिया अब हमने वापस नहीं करना, बिल्कुल, ये बातें करते हैं। अब आप आ जाए सैंड के इलेक्शन की तरफ, इस्तीफों की तरफ जी, इन्होंने इस्तीफे नहीं दे रहे जी, इन्हें ये पता है कि आज हम असेंबलियों से फारिग हो गए जी, तो जो हमारा असर शुरू बाकी रह गया है, जी, जो ब्यूरोक्रेसी में हमारे कतूरे और जूतियां चाटने वाले मौजूद है वहां पे, जी, वो हमारी बातें सुनना बंद कर देंगे और समझ लेंगे कि हमारी गेम खत्म होगी सियासत से, जी, और हम जेलों में नहीं उनके ठुड्डों में होंगे। जी, ये इस चीज इस्तीफा नहीं देंगे। मैं आपको ये बता दूं, अभी तो कभी किसी का इस्तेहकाक याद आ जाता है जी, कभी किसी को स्पीकर से मिन्नत समायत करके उसका जो हाजिरी याद आ जाती है कि असेंबली में बुलाना है, जी, और कभी किसी को कुछ याद आ जाता है, कभी अब शहबाज शरीफ जैसा बंदा कह रहा है मैंने धेले की करप्शन देखी, और वही आफरीन है। वैसे मैं कहता हूँ इस 22 करोड़ आवाम पे जो इनके गिरेबान नहीं पकड़ती, इनके टुकड़े टुकड़े नहीं करती, जी, उसका बेटा भी ये कह रहा है मैंने धेले की करप्शन देखी। जी, आफरीन है वैसे। जैसे आप सही कह रहे हैं, लेकिन अवाम तो ये कहती है कि हम उनको गिरेबान से कैसे पकड़ें। पढ़ी लिखी और महज़ब अवाम अपने इदारों पे यकीन करती है, तो जब इदारे उन्हें सजा नहीं दे पा रहे तो अवाम क्या करे सर? हाँ, आपकी बात बहुत 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 वही है जो मैं चीखता हूँ हमेशा कि इदारों में इनके जूतियां चाटने वाले बैठे हैं। और मैंने जब प्रोग्राम शुरू किया था 100 दिन कप्तान के, मैंने पहले दिन कहा था और कम से कम 10 प्रोग्राम में कहा था कि इन कतूरों को, इन जूतियां चाटने वालों से जान छुड़ाओ, भुट्टो साहब की तरह लेटरल एंट्री के लिए भर्ती करो और इनके सर पे बिठाओ लाके जो इससे काम ले। ये इनकी मुझे नहीं समझ आती। बैंकों की डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं, डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस मौजूद हैं, बाकी तो फाइलें गायब हो गई, फलां हो गया। बैंक के ट्रांजैक्शन तो 50 साल तक नहीं खत्म होती, जी बिल्कुल, वो मौजूद है। 25 अरब की ट्रांजैक्शन हुदैबिया में मौजूद है। जी, कहते हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया। बल्कि कल हमजा शहबाज से एफआईए टीम ने कुछ सवाल किए, यही कहा कि मुझे पता ही कुछ नहीं, और सारा कुछ सलमान शहबाज कर रहे हैं। इवन कि उन्होंने पूछा कि 2007 से 2012 तक आप सीईओ रहे हैं, कहता मैं तो नाम निहाल सीईओ था। जी बिल्कुल। तो सर अगर यही तरीकाकार एफआईए का या बाकी एजेंसीज का अवाम के साथ रहे, इसमें मेरा जवाब अब भी यही है जी कि अब भी फिर मैं कहूंगा, अगर इमरान खान साहब को कोई बंदा समझाने वाला हो जी और वो बंदा सुन सके तो उसे ये चाहिए था कि अब भी इंटरनेशनल लेवल से इन्वेस्टिगेशन के मशहूर बंदे, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड एफआईए के बंदे, शोएब सडल मौजूद है, रफीक हैदर मौजूद है, तारक मसूद यासिन मौजूद है, ला तादाद ऐसे लोग हैं, एमली साहब मौजूद हैं जिनकी दयानत पे जिनकी कोई उंगली नहीं उठा सकता। बिल्कुल, ये उन लोगों को तफ्तीशें दे, उन्हें टीम उनकी मर्जी की चुनने दे, आपको 10 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। तो सर कई डिपार्टमेंट्स की अगर तरफ देखा जाए तो रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर उसको हेड कर रहे हैं, तो अब और कितने बंदों को सर लगाया जाए? रिटायर्ड आर्मी की बात ही नहीं की सर, वो तो उसी महकमों की बात की है जिनके जिम्मे ये काम बनना है जी। ये पुलिस की बात की है, एफआईए की है, इनकम टैक्स की है, कस्टम वालों की है जी। उन्हें लाके बिठाएं, उनके बंदे लें जिनकी दयानत मुसलमान हो और कोई ऐसा
बस दयानत बंदा भी आवाम के सामने होता है और दयानतदार भी आवाम के सामने होता है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जितने बड़े ऑफिसर्स हैं, चाहे 21वें या 22वें ग्रेड के आईजी की अगर बात की जाए, तो अगर 3 महीने में 5-5 आईजीज चेंज हो रहे हैं, तो वो किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे जो उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं या कुछ उनके प्लान है कि हम इस तरह लाकानूनियत पर काबू पाएं। यहाँ पर सियासी चेंजिंग होती रहती है अब्दुल साहब। फिर मैं वही तो मैं इस वक्त तरजीह कह रहा हूँ जी कि जब आपने मफादात की हिफाजत करनी है, जी जब आपने जिनकी जूतियां चाटते रहे हैं उनकी हिफाजत करनी है, तो कौन सी तफ्तीश? जी अब भी नैब पे तफ्तीशी आते हैं, FIA के आते हैं, जी फाइल अलमारी में बंद रह गई है, बंदा छुट्टी पे है। जी भाई फांसी लगवाओ ऐसे बंदे को, सर ताला तोड़ के फाइल मंगवाओ। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर बात ये डिपार्टमेंट से हम अगर हट जाएं, अब एक बंदा है जिसने ज्यादती की किसी बच्चे या बच्ची के साथ, उसको जमानत मिल जाती है, तो उस कानून का क्या एक करें? कराची का लौंडा सबसे पहले बोला था जी लौंडा कराची का सबसे पहले बोला था जी कि हम फांसियां अलाउ नहीं करेंगे। जी अब मैं जहां पे चारों से दुआ करूंगा कि अल्लाह फिर इन्हें भी ये दिन दिखाए, इनके बच्चों के साथ भी यही हो, इन्हें पता चले कि क्या तकलीफ होती है माँ बाप को, सर, इन्हें पता चले कौम के लोगों को क्या तकलीफ होती है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिनके बच्चों के आज साथ होता है वो दुआ यही तो करते कहते हैं हैं। ना कि जो फांसियों के नहीं हक में, अल्लाह उनके बच्चों के साथ ये करे। सर लाही आमीन, हम भी ये इसी चीज़ पर है। मैं बल्कि हाफिज साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर पहले तो आपको इतने क्रिटिकल गुफ्तगू के अंदर आपको पहले बहुत मुबारक हो कि आप लोग इलेक्शन जीते हैं और लाहौर की जो सीट है वो आपके पास है। तो सर आप क्या समझ? इन्हें एक तजवीज़ मैं देना चाह सर रहा हूं। बिस्मिल्लाह। जो इलेक्शन जीते हैं ना, जी जी इन्हें सबसे पहले जी अपने लिए ज़ाब्ता इखलाक और ज़ाब्ता कानून अपने लिए बनाना चाहिए। बेशक बेशक। जो अदालतों में जो कुछ हो रहा है, जी 8 ये दोस्त हमारे मिलके चले जाते हैं जी और जज को प्रेशराइज करते हैं। जी वो बेचारे एक बंदा जज बैठा है, जी ना पुलिस साथ देती है। माल्टाउन कचहरी में जो हुआ जी। पूरी कौम ने देखा। बिल्कुल हाई कोर्ट में सेशन में चीफ बिल्कुल जस्टिस की अदालत में दरवाजा तोड़ दिया गया, पूरी बिल्कुल। कौम ने देखा। बिल्कुल सेशन जजों को कह दिया गया कि ये कल से नहीं आएगा, पूरी कौम ने देखा। बिल्कुल ये सबसे पहले खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है। हाफिज साहब आप हमसे कुरान है, आप इन्हें ये मिन्नत करें कि वो काजी का जो कॉन्सेप्ट था वो बहाल करेंगे। जी 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 बिल्कुल। आप सब मेरे क्वेश्चन पीछे रहने थे। पहले जो ताली साहब ने कहा ज़ाब्ता इखलाक, बहुत इन्होंने जेन्युइन बात की है और इस पर आप क्या, बल्कि प्रोड्यूसर की जानिब से मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। आप सब मैं यही, आप जरा इसका आंसर सोच लें सर प्लीज। नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके आप सब की गुफ्तगू जहाँ से रुकी यहीं से उसका दोबारा आगाज करेंगे। प्लीज टेक अ शॉर्ट ब्रेक। हम सब ने ये जरूर सुना होगा, ओवर लग रही हो, इतनी डार्क लिपस्टिक, इतनी ऊंची हील्स, जोर से ना हंसो, ठीक से बैठो, लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है बातें बनाना, पर खूबसूरती से क्या शर्माना। और मेरी खूबसूरती की शुरुआत होती है लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स जो दे मुलायम चिल और महकता है एहसास देर तक। खूबसूरती से क्या शर्माना। वेलकम बैक नाजरीन। डायरेक्टली हाफिज साहब की तरफ से आप सब, अब आपकी पार्टी आ गई, अब आप इलेक्शन जीत के आए हैं और मैंने ये देखा कि ग्रास रूट लेवल पर अगर देखा जाए तो आप लोग कोई इतने फेमस नहीं थे, कोई इतने पैसे वाले नहीं थे, कोई इतने बैनर्स वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी आप इलेक्शन जीत के आ गए। तो ये हम कह सकते हैं कि अदलिया में भी एक तब्दीली आई है। जी बहुत शुक्रिया फैजान भट्ट साहब। सर आज आपने जिस अहम मौजू की तरफ इशारा किया है, जी पहली बात तो ये है कि अदारों का इस्तेहसाल होने की क्या वजह है, जी। ये बात फाइंड आउट करना बड़ा ज़रूरी है। राइट। उसकी वजह ये है कि अदारों का इस्तेहसाल तब होगा जब हम लोग मुखलिस नहीं जी। होंगे, जब हम अदारों की बेहतरी चाहेंगे नहीं। जी अच्छा, इससे भी अगली बात करते हैं। मैं ज़रा एहसान बटाली साहब के सवालात जो थे उनका जवाब देना सर चाहूँगा। बहुत जरूरी, बहुत पहली बात ये है कि जो हम तो अभी आए हैं, अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं, अभी तो हम लोगों ने हलफ भी नहीं उठाया, जी। अभी हमारा टेन्योर शुरू नहीं हुआ। जी। लेकिन जिस मोटो के साथ हम लोग आए हैं, जिस डिटर्मिनेशन के साथ हम लोग आए हैं, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग आए हैं, Right. वो बड़ा वाज़ेह है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह की ज़ात हमें हिम्मत दे, इस्तकामत दे कि हम लोग उसके ऊपर जो है ना वो पाया तकमील तक सर, पहुंच सकें आमीन, और आमीन। हमारी मदद और नुसरत जी, फरमाए। बिल्कुल। अब रही बात ये कि पंजाब बार कौंसिल की बात करें तो ये ना मदर बार है। बिल्कुल। ये सारी की सारी लोकल बार जो हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बार हैं, जो तहसील बार हैं, जो हाई कोर्ट बार है,
ان کو سپروائز کر رہی ہے. بالکل. اور یہ سپروائز کس ضمن میں کر رہی ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے. جی. اب بات کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ ضابطہ اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ جس وکیل کو اگر کسی پراپرٹی کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا ہو کسی وکیل کی مہر لگا دیں یا کسی مولوی کی مہر لگا دیں تو یہ بات ٹھیک ہے. جی. لیکن یہ جو امیج دیا گیا تھا سوال یہ ہے کہ یہ امیج کیوں اس ادارے کو ملا جی. جو کہ لوگوں کے رائٹس کی تحفظ کے لیے پروٹیکشن کے لیے موجود ہے. جی. اس کا غلط استعمال کیوں کیا جا رہا ہے. ضابطہ اخلاق پہلے سے موجود ہے, لیگل ایتھکس پہلے سے موجود ہیں, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. بالکل. اب سوال یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کب ہوگی, یہ پنجاب بار کونسل کا کام ہے. الحمدللہ ہم لوگ اگر گئے ہیں, اللہ کی ذات ہمیں توفیق دے, 5 سال کا ٹینیور ہے, تو ہم ان لیگل ایتھکس کے اوپر جو ہے عمل درآمدگی کروائیں گے. انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں فیضان بٹ صاحب, آج میں صبح ایک کورٹ کے اندر موجود تھا جی. تو میں جب وہاں پر پیش ہوا تو ہم لوگ نیا ہمارا وکالت نامہ تھا, پہلے اس ملزم کی بیل جو ہے نا وہ ڈی این پی ہو چکی تھی, وہ پیش نہیں ہوا تو خارج ہو گئی. اب ہم لوگوں نے دوبارہ اس کی بیل اپلائی کی تو جو دوسرے وکیل صاحب تھے ان کی طرف سے یہ تھا کہ انہوں نے پہلے خود ہی بیل اس کی خارج کروائی ہے. ان کا یقین تھا کہ ہم لوگ ممبر بن جائیں گے اور ممبر بننے کے بعد ہم لوگ بیل کروا لیں گے. اس وقت میں نے ساری باتیں سنی اور آخر میں نے اتنا صرف رسپونڈ کیا, میں نے کہا جی ہم لوگوں نے 16 سال ان عدالتوں کے اندر پریکٹس کی. عرفان یاد باجوہ صاحب جو کہ ممبر پنجاب بار کونسل الیکٹ ہوئے ہیں الحمدللہ, اور یہ ووٹس کے ساتھ ہوئے اور نمبر 1 کے ہیں, نمبر 1 کے اوپر الحمدللہ لاہور سیٹ سے. اب سوال یہ ہے, میں نے کہا جی ہماری 16 سالہ پریکٹس کھلی کتاب ہے ان عدالتوں کے پاس, آپ وکلا کے پاس, ساری کی ساری کمیونٹی کے پاس. کوئی بندہ ہماری طرف اگر انگلی اٹھا دے تو ہم لوگ آج ہی الیکشن وڈرا کر کے ہم جیتے ہوئے ہیں, بالکل چھوڑ کے گھر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. میں نے کہا ہم لوگ اگر آج بھی موجود ہیں تو ہم لوگوں نے کورٹ کے اندر ہمیشہ عزت کی, اخلاق کی اور قانون کی بات کی ہے. کوئی ایک یہاں پر ججز موجود ہیں, میں نے کہا 188 ججز موجود ہیں یہاں پر سیشن کورٹ اور سول کورٹس کے اندر, ان میں سے کوئی ایک جج ہمیں بتا دے کہ ہمارے چیمبر کا کوئی لڑکا کسی نے بدتمیزی کی ہو, سینئر کی تو بات ہی چھوڑ دینا, کوئی چیمبر فیلو کی بات کریں 35 کے قریب ہمارے ایسوسیٹ ہیں, کسی ایسوسیٹ نے جا کے آج تک بدتمیزی نہیں کی. اب رہی بات یہ کہ یہ جو ضابطہ اخلاق ہے, یہ ضابطہ اخلاق پہلے سے موجود ہے, ہم لوگ وہاں پر گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کی امپلیمنٹیشن بھی کروائیں گے. اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو پنجاب بار کونسل ہے اس کا کام کیا ہے. جی. اس کا کام ہے لیجسلیشن کروانا. وہ لیجسلیشن جو کہ عدالتوں کے اندر جائے گی, عدالتیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروائیں گی. پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ پہلے یہاں پر لیجسلیشن ہو جاتی تھی, عدالتوں کے اندر جاتی تھی, بعد میں وہ کل اٹھ کے اس کے اوپر احتجاج کرنا شروع کر دیتے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ احتجاج وہ لوگ پھر کر رہے ہوتے تھے, پہلے انہوں نے خود ہی ساتھ ہو کے پاس کروائی ہوتی تھی ان کو. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا پاس ہونے جا رہا ہے کیا نہیں. پرانا ثناء اللہ صاحب والی بات کہ جناب پیچھے لبیک کہہ دیتے ہیں, تو یہ لبیک کہنے والی بات ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے کیا نہیں, اس کے بعد احتجاج کی طرف آ جاتے. ہم لوگ الحمدللہ موجود ہیں, اس کے اوپر پراپر ڈیبیٹ ہوگی. ریکوزیشن جو ہم لوگ لے کے جائیں گے وہ اس ادارے کی ویلفیئر کے لیے اور اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے سارے کے سارے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ہوگی. ہم لوگ یہ قطع نظر اس کے کہ ہم لوگ, پہلی بات یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے, ہم لوگ انڈیپینڈنٹ تھے. انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے کا پرپز یہ تھا کہ کل کو ہم لوگ آزاد اور خود مختار ہو کے اچھی ریکوزیشن لے کے اچھے فیصلے کرنے کے اندر کامیاب ہو سکیں, تاکہ ہم کو کل کو کسی کی بات نہ ماننا پڑے. ڈیفینیٹلی جس اگر ہم گروپ کی طرف سے ہم لوگ اگر اناؤنس ہو جاتے, اس کے اگر ہم کینڈیڈیٹ پہ سلیکٹ ہو جاتے اور اللہ کی ذات ہمیں عزت دے دیتی, تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں ان کے کام کرنے پڑنے تھے. ہم لوگوں نے قطع نظر اس سے ہٹ کے یہ سارے کے سارے کام کیے. تو انشاءاللہ ہم لوگ اگر ممبر پنجاب بار بن گئے تو بار کے اندر بینچ کی ویلفیئر کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ کام کریں گے. آپ سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر ایک معصومانہ سے